محترم ناظرین، غوث پاک کے 11ویں شریف کی شروعات کہاں سے ہوئی؟ کس نے سب سے پہلے 11ویں شریف منایا؟ یہ اکثر سوال کیا جاتا ہے اور ہمارے بھولے بھالے سنی لوگ اس کا جواب نہیں دے پاتے ہیں۔ آج اس ویڈیو میں جانیں گے کہ غوث پاک کی 11ویں شریف کی شروعات کہاں سے ہوئی اور سب سے پہلے کس نے منایا اور آج تک ہم کیوں مناتے ہیں۔ تو آئیے، اس سے پہلے چینل کو سبسکرائب نہیں کیے ہیں تو سبسکرائب کر لیجئے، ویڈیو کو لائک کر دیجئے اور شیئر کرنا بالکل نہ بھولیں۔ میرے دوستو، اگر آپ کو لگ رہا ہے کہ ہم ویوز بڑھانے کے لیے شیئر کرنے بول رہے ہیں تو آپ بالکل ایسا نہ کریں، ویڈیو کو ڈاؤن لوڈ کر لیں، اس کے بعد شیئر کریں۔ تو آئیے جانتے ہیں کہ سب سے پہلے غوث پاک کی 11ویں شریف کس نے منائی۔ تو میرے دوستو عزیزو، سب سے پہلے ہم جانتے ہیں کہ یہ 11ویں شریف کا سلسلہ جو ہے خود غوث اعظم نے شروع کی تھی، کیونکہ غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کا معمول تھا کہ وہ ہر مہینے کے 11 تاریخ کو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے نام پر ایصال ثواب کی محفل سجاتے تھے اور اس میں اللہ کی وحدانیت، رسول کی رسالت اور درود اور ذکر و اذکار کیا جاتا تھا، قرآن کی تلاوتیں کی جاتی تھی، درود پڑھی جاتی تھی، وظیفہ پڑھے جاتے تھے۔ غوث اعظم خود اس محفل میں بیان کیا کرتے تھے، لاجواب تقریر کیا کرتے تھے۔ 70 ہزار لوگ اس محفل میں موجود ہوتے تھے، بنا مائک کے سارے لوگوں تک اس کی آواز پہنچ جاتی تھی۔ ایسے خطیب، ایسے مقرر تھے، ایسے خطاب فرماتے تھے۔ ہر مہینے کی 11 تاریخ کو، یہ ہر مہینے کی 11 تاریخ کو ان کا جو ہے یہ محفل سجانا بارگاہ الہی میں اتنا مقبول ہوا کہ اس کو ہمیشہ کے لیے برقرار کر دیا گیا۔ اللہ تبارک و تعالی نے ہر مومن کے دل میں اس کے محبت ڈال دی اور اس 11ویں کو قیامت تک کے لیے قائم کر دیا گیا کہ قیامت تک بندہ مومن جو ہے 11ویں کرتے رہیں گے اور 11ویں کے نام پر قرآن کی تلاوت اور درود شریف، ذکر و اذکار، نبی کی نعت خوانی کے ذریعے سے اپنے نامہ اعمال میں نیکیاں بھرتے رہیں گے۔ یہ ایک مغفرت کا ذریعہ بھی ہے، کیونکہ غوث پاک کی 11ویں بہت مقبول تھی، اس لیے ہو سکتا ہے کہ اس کے وسیلے سے ہماری بھی مقبول ہو جائے۔ تو اللہ تبارک و تعالی ہماری بھی خطاؤں کو معاف فرمائے گا، کیونکہ اللہ تبارک و تعالی اپنے دوستوں کی دعا کو رد نہیں فرماتا۔ اللہ تبارک و تعالی خود فرماتا ہے کہ اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ، اللہ سے ڈرو اور کوئی اللہ کو راضی کرنے کا کوئی ذریعہ تلاش کرو، کوئی وسیلہ تلاش کرو، وسیلے کے ذریعے سے اللہ تک پہنچو۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ڈائریکٹ نہیں سنتا، اللہ تبارک و تعالی ڈائریکٹ بھی سنتا ہے اور وسیلے سے بھی سنتا ہے، کیونکہ وسیلے کو اللہ تبارک و تعالی نے پسند فرمایا ہے کہ نبی کا واسطہ دے کر حضرت آدم علیہ السلام نے دعا کی تو حضرت آدم علیہ السلام کی دعا قبول ہو گئی۔ جب سب سے پہلی توبہ قبول ہوئی تو نبی کا واسطہ، نبی کا وسیلہ سے۔ تو میرے دوستو عزیزو، ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے اور جو سوال کرتے ہیں کہ 11ویں شریف کہاں سے شروع ہوئی تو بتا دینا کہ خود غوث اعظم نے اس کی شروعات کی تھی اور غوث اعظم نے ہی سب سے پہلے 11ویں منایا، اور آج بھی غوث اعظم کے دیوانے فاتحہ خوانی، لنگر خوانی، طرح طرح کے انتظامات کرتے ہیں اور اس کے ذریعے سے نیکیاں جمع کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو آپ کو ویڈیو کیسا لگا؟ ویڈیو کو آپ زیادہ سے زیادہ شیئر کر دیں، کمنٹ باکس میں بتائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔